اب اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے گزارش گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ عالم و خطیب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد حسین حسینی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لے آئیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال. فاتحہ. حضرات مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ بی بی فاطمہ بنت محمد انیس کی روح کو احسان فرمائے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش اعضاء، یہ مجلس اعضاء ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے طور پر بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. یہ مجلس حسین ظاہراً تو مجمع جمع کر لینے کا نام ہے، احباب کو اکٹھا کر لینے کا نام ہے، رشتہ داروں کو بلا لینے کا نام ہے، مگر مجلس نام ہے پیغام کا، مجلس نام ہے میسج کا، مجلس نام ہے ایک تحریک کا، مجلس نام ہے ایک انقلاب کا، مجلس نام ہے ایک بدلاؤ کا. وہ مجلس نہیں جس کے بعد تبدیلی نہ آئے، وہ مجلس نہیں جس کے بعد چینجنگ نہ آئے، وہ مجلس نہیں جس کے بعد فکر نہ بدلے، وہ مجلس نہیں جس کے بعد ضمیر بیدار نہ ہو. یہ مجلس جو ہے نا یہ 2 پیغام رکھتی ہے. ایک پیغام تو اس کے لیے ہوتا ہے جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی جاتی ہے کہ وہ قبر میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ جنہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں انہوں نے مجھے بھلایا نہیں ہے، انہوں نے مجھے فراموش نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے ذکر میں، ان کی فکر میں، ان کی دعاؤں میں، ان کی عبادات میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی نشستوں میں کہیں نہ کہیں میں زندہ ہوں. جبھی تو ایصال ثواب ہو رہا ہے. اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. تو ایک پیغام تو ان کے لیے ہوتا ہے جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی جاتی ہے، اور دوسرا پیغام یہ مجلس ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو آج تک نہ عزاداری کی طاقت کو سمجھے ہیں نہ عزاداروں کی طاقت کو سمجھے ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ اور میں کیا کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. بالکل قطعاً مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ مجمع کم ہے یا زیادہ، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. تھوڑا سا اگر آپ مل جائیں تو گفتگو کرنے میں ذرا سا مزہ آ جائے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. بھائی ذرا اگر زحمت نہ ہو تو ذرا سا اجازت. تو یہ مجلس جو ہے یہ پیغام ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
کہ اگر آپ نے مجلس توجہ سے سنی تو 30 منٹ میں مجلس ختم ہو جائے گی، اور اگر توجہ نہ دی تو پورا آدھا گھنٹہ لگنا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد بالکل اطمینان سے۔ تو یہ مجلس ایک پیغام تو ان کے لیے ہے سلیم صاحب کہ جن کے اصالِ ثواب میں مجلس ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا اگر فوٹو اچھا نہ آیا نا تو پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد ہاں، تو ایک پیغام تو ان کے لیے، ہماری اماں کے لیے، ہمارے ابا کے لیے، ہمارے چچا کے لیے، ہمارے خالو کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے، جس کے لیے بھی اصالِ ثواب ہے کہ جنہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں انہوں نے مجھے بھلایا نہیں ہے۔ دوسرا پیغام ان قوموں کے لیے ہے، ان قوموں کے لیے جو آج تک نازاداری کی طاقت کو سمجھیں، نازاداروں کی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جب آپ اپنے باپ کی، ماں کے، بھائی کے، عزیز کے رشتہ دار کی مجلس کا، چہلم کا، برسی کا، رکا، پوسٹر، اشتہار، فلیکس چوراہے پہ لگاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خالی آپ پڑھتے ہیں؟ جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنے ہی دوسرے بھی پڑھتے ہیں، اور وہ مجلس چہلم کا پوسٹر پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی مجلس ان کی ہے، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا پریشان اس لیے ہو رہے ہیں اب اس قوم کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس نے مردہ عوام کو نہ بھلایا ہو وہ زندہ امام کو کیا بلائے گا۔ اور ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد پر، مردہ عوام کو نہ بھلایا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس نے مردہ عوام کو نہ بھلایا ہو وہ زندہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجلس مجمع جمع کر لینے کا نام ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائی امید اعظمی کی موجودگی میں اور بھائی کی موجودگی میں، اور قبلہ آپ سنیے، شاید اس سے بہتر مجلس کا ترجمہ ہی نہ ہو سکے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ سنیے، مجلس کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں مجلس کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرتی ہے، عقیدت کی لغت میں اس جزیرے کو مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں تو سمجھا تھا یہی لفظ بنیاد مجلس بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ اگر آج پوری دنیا میں کہیں سچی اور سچوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ مجلس حسین ہے۔ لفظ پہ آپ نے غور نہیں کیا، پوری دنیا میں اگر کہیں سچوں کی سچی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ مجلس حسین ہے۔ جہاں اس لا مکان کا بتایا جا رہا ہے وہ مکان مجلس حسین ہے۔ جہاں رسول کی رسالت، نبیوں کی نبوت، علی کی امامت اور ولایت سمجھائی جا رہی ہے وہ مجلس حسین ہے۔ جہاں باپ کے حق کیا ہیں، ماں کی عظمت کیا ہے، بھائی سے وفاداری کا طریقہ کیا ہے، جہاں یہ بتایا جا رہا ہے وہ مجلس حسین ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ مجلس امام حسین؟ مجلس امام حسین ایک ایسی طاقت ہے کہ جسے ہم سمجھے نہ سمجھے مگر دشمن سمجھ گیا ہے۔ ہائے ہائے، کتنی خاموشی سے تم نے جملہ سن لیا۔ ہم سمجھے نہ سمجھے مگر دشمن سمجھ گیا ہے کہ اس فرش عزا کی طاقت کیا ہے، اس مجلس حسین کی طاقت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے برسوں ملین ڈالر خرچ کیے صرف اس بات پہ کہ فرش عزا سمٹ جائے، یہ مجلس عزا ختم ہو جائے، یہ ممبر ختم ہو جائے، یہ علم ختم ہو جائیں، یہ عزا خانے ختم ہو جائیں، یہ تعزیہ داری ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت سمجھ رہا تھا۔ مگر جب برسوں تک خرچ کرنے کے باوجود بھی اس نے دیکھا کہ مجلس حسین ختم نہیں ہو سکتی تو اس نے نیا کام کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب مجلس کا فرش سمٹ تو نہیں سکتا، ہاں ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسی فرش عزا پر کچھ لوگ انہی کا لباس پہنا کے بٹھا دیے جائیں۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے آئے، کچھ لوگ انہی کا، اور سنیے خالی نیچے نہیں ہے۔ ارے کاش یہ جملہ تم تک پہنچ جاتا۔ خالی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لوگ زمین پر بٹھائے ہیں، فرش عزا پہ بٹھائے، نہیں، جتنے نیچے بٹھائے ہیں اتنے ہی اوپر بٹھائے۔ یہ تو مجلس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ بنانے کون آیا تھا، عقیدہ بگاڑنے کون آیا ہے۔ یہ مجلس امام حسین ہے۔ اربوں کھربوں روپیہ خرچ کیا گیا تاکہ فرش عزا سمٹ جائے۔ سمٹا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں نا، آپ کا زمانہ،
آپ کا زمانہ یہ بہت اچھا زمانہ تھا. یہ اتنا اچھا زمانہ تھا کہ جب آپ مجلس کرتے تھے تو جب خطیب منبر پہ آتا تھا تو یہ سوچ کے آتا تھا کہ میں شیعوں کو سنا رہا ہوں، اور نیچے والے بھی یہ سنتے تھے کہ ہم مجلس سن رہے ہیں. اب کسی کا کچھ پتہ نہیں بھائی کون کیا ہو. کل کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ کل تک ہمارے بزرگوں کی کوشش یہ تھی کہ باہر والا کشتی میں آ جائے. قبلہ خصوصی توجہ صاحبان نظر لوگ بیٹھے ہیں. کل تک کوشش یہ تھی کہ باہر والا کشتی میں آ جائے، مگر 2015 سے حالات یہ بدل گئے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر والا کود کے نہ باہر چلا جائے. بھائی جس نے سبحان اللہ کہا ہے زندہ باد حسینیوں زندہ باد. ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں اگر آپ اس جملے تک پہنچ گئے. ہمارے بزرگوں کی کوشش یہ تھی کہ باہر والا کشتی میں آ جائے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اندر والا نہ باہر جانے پائے. اس لیے کہ کل کا زمانہ وہ تھا کہ جب دشمن باہر سے کشتی میں سوراخ کرنا چاہ رہا تھا، اب حالات یہ ہیں کہ اندر والے خود کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں. نہیں لفظ پلٹوں تاکہ تم جاگو. یاد رکھنا کل کے زمانے میں خطرہ وہابیت سے تھا، آج کے زمانے میں خطرہ اخباریت سے ہے. دشمن دونوں ہیں. یاد رکھیے گا ذمہ داری ہے کہ اس فرش ازا کی صورت کو اسی پر باقی رکھا جائے، نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے. اس لیے کہ اگر اس کی شان میں کمی آئی، اس کی عظمت میں کمی آئی، اس کی برکتوں میں کمی آئی تو اس کا جواب آپ کو ابا کو نہیں دینا، اماں کو نہیں دینا، مولانا صاحب کو نہیں دینا ہے. اس کا جواب اسی کو دینا ہے جو بانی فرش ازا ہے. یاد رکھیے گا. دیکھیے جتنے بزرگ ہمارے خطاب کر کے گئے انہوں نے کہیں نہ کہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو محور بنا کے رکھا. میں ماں کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پوری کائنات میں جب پہلے مرد کی بات آتی ہے نا ظاہری طور پہ تو لوگ کہتے ہیں حضرت آدم، ابو البشر حضرت. ماں کی عظمت بات آہستہ سے کہوں گا سنیے گا زور سے. حضرت آدم ابو البشر، سب سے پہلے آدمی حضرت آدم، پہلے مرد حضرت آدم، پہلی عورت جناب، ذرا زور سے بولیے میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں میری مشکل ہے، حضرت اماں، ابا آدم، اماں حوا. ماں کی عظمت محسوس کیجئے گا. کیا وہ خدا قادر مطلق اس بات پر قادر نہ تھا کہ حوا کو آدم کی ماں بنا دیتا؟ بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اس کا مطلب آپ اللہ کے قادر ہونے پہ یقین نہیں. بھئی اگر اللہ چاہتا تو وہ حضرت حوا کو، جناب حوا کو حضرت آدم کی ماں بنا سکتا تھا. نہیں بنایا، زوجہ بنایا. سمجھے کیوں؟ تاکہ ہر انسان سمجھ لے کہ زوجہ تو سب بن سکتی ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، بات بہت دور چلی گئی. زوجہ تو سب بن سکتی ہیں، ماں سب نہیں بن سکتی. ماں وہی بنے گی جس کے کردار کی ضمانت. ارے میں ایک جملہ کہہ دوں، جب امت کی ماں کوئی نہیں بن سکتی تو اماموں کی ماں کسی کو کیسے بنایا جا سکتا؟ امت کی ماں سب کو بننے کا حق نہیں. ماں ایک ایسا لفظ ہے، دیکھیے ماں کے اندر ایک صفت جو ہے وہ اللہ کی ہے. وہ کیا ہے؟ جب آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو اللہ کی ایک صفت کا اعلان کرتے ہیں، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے رب. خدا کی قسم یہ صفت یا اللہ کے اندر ہے یا فاطمہ ماں کے اندر ہے. جو سب سے دیر میں ناراض ہوتا ہے اسے خدا کہا جاتا ہے، اور جو سب سے جلدی راضی ہو جائے اسے خدا کہا جاتا ہے. جب آپ اپنے گھر کی کائنات میں آئیں گے تو جو سب سے آخر میں ناراض ہوگی اسے ماں کہا جاتا ہے، اور جو سب سے پہلے راضی ہو جائے گی اسے ماں کہا جاتا ہے. خدا کی قسم ماں اسے کہتے ہیں جو ناراض ہونے کے باوجود بھی ناراض نہیں ہوتی. ناراض ہونے کے بعد بھی شاید میں یہ لفظ آپ تک نہیں پہنچا پایا. ماں اس کردار کا نام ہے جو ناراض ہونے کے باوجود بھی ناراض نہیں ہوتی. بیٹے کو گھر سے باہر تو نکال دے گی
مگر بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہے گی، کھایا ہوگا کہ نہیں، پیا ہوگا کہ نہیں، چلا تو گیا پگلا ہے۔ آئے آئے آئے، پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ جانتے ہیں ماں، دنیا میں ہر چیز آپ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی سعی، اپنی کوشش کی وجہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ غریب تھے، آپ نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ اب آپ امبانی بن گئے، اپنے اندر علاقے میں آپ کا نام ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بڑی محنت کی ہے بچے نے، محنت تھی۔ آپ کا پورا خاندان جاہل تھا، ایک بچے نے اتنی محنت کی کہ IAS بن گیا، اس کی محنت ہے، اس نے کام کیا ہے۔ ایک آدمی پورے گاؤں میں، آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، ایک بچہ نکلا بہت بڑا نیتا بن گیا، منتری بن گیا۔ ہر چیز آدمی اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں، ان کی نگری میں آدھا درجن سے زیادہ علماء یہاں موجود ہیں باہر، اور یہاں یہ سن رہے ہیں، ان کی موجودگی میں یاد رکھنا، ہر چیز انسان اپنی محنت کی وجہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو ماں کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ جو سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں۔ زندہ باد حسینیوں، زندہ باد۔ تمہاری خاموشی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں لفظ آگے کہوں۔ دنیا میں ہر چیز تم اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہو۔ اگر جملہ آپ تک پہنچے تو آپ کی آواز میرے کانوں تک آئے۔ دنیا میں ہر چیز تم اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہو، ایک چیز ایسی ہے کہ وہ ماں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا نام ہے محبت اہل بیت۔ اس کے لیے شرط ہے، اماں نیک ہو، ابا ایک ہو۔ صلاۃ پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے لیے شرط ہے اماں کا نیک ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1 ارب روپیہ ہو گیا، آپ لے جائیں، بھائی 50 لاکھ روپے لے لیجئے اور محبت اہل بیت مجھے دے دیجئے، ملے گی؟ ملے گی نا؟ اس کے لیے شرط ہے اماں کا نیک ہونا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ ماں پاک دامن ہو، ماں پاک کردار۔ یاد رکھیے گا، بعد رسول کائنات میں علی سے بڑا مرد کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ سے بڑی عورت نہیں۔ کیا آپ اس پہ راضی نہیں؟ کائنات میں علی سے بڑا مرد نہیں ہے اور فاطمہ سے بڑی عورت نہیں ہے۔ اور اللہ نے قانون کیا بنایا، خدا کی قسم، کہ ان دونوں بڑے مرد اور بڑی عورت کا ایک رشتہ قائم کیا، جس سے اب کائنات میں جتنے بڑے آئیں گے وہ ان دونوں کے توسط سے آئیں گے۔ کائنات میں سب سے بڑے مرد کا نام ہے علی، اور سب سے بڑی عورت کا نام ہے فاطمہ۔ ان دونوں میں جو ہے رشتہ ازدواج بن گیا، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، تو اب اس سے جتنی نسل چلی وہ سب بڑے آئے، کوئی چھوٹا نہیں آیا۔ یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے انہیں جو بڑی نسل دی ہے وہ بغیر مانگے دی ہے۔ فاطمہ نے نہیں مانگا کہ مجھے ایسی نسل دینا، علی نے نہیں مانگا کہ مجھے ایسی نسل دینا، مگر تاریخ میں یہ ضرور ملتا ہے کہ اس بڑے مرد نے اور اس بڑی عورت نے جب اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، تو جب بڑے بلند مرد نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو اللہ سے علمدار مانگا، اور جب اس بلند عورت نے ہاتھوں کو بلند کیا تو اللہ سے عزادار مانگا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ سمجھ میں نہیں آیا، واہ 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 واہ۔ راشد بھائی کوئی رہ گیا جانے سے؟ میں اگر کوئی جانے سے رہ گیا تو اسے بھی چھوڑ آئی۔ پپو بھائی چلے گئے؟ سب چلے گئے نا؟ اب صلوات پڑھیے۔ دیکھیے بھائی، آج انہوں نے اپنی مجلس، اماں کی چہلم کی مجلس میں اپنی پوری طاقت دکھا دی۔ دنیائے دین کی کہ آسمان کے چاند اور سورج یہاں جمع کر دی، آیت اللہ حمید الحسن صاحب کی شکل میں اور علامہ حسین مہدی حسینی صاحب کی شکل میں۔ انہوں نے شعر و ادب کی دنیا میں ایسے ایسے چاند ستارے لا کے رکھ دیے، سیاست کی دنیا میں رکھ دیے، کرکٹ کی دنیا سے بھی لے آئے۔ کسے؟ سید کرمانی کو۔ آپ جانتے نہیں انہیں یہاں کیوں بلایا گیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ وہ کیا تھے؟ بالر تھے، وہ کیا تھے؟ وکٹ کیپر تھے۔
اور کیپر کا کام ہی ہے کہ ہمیشہ بال لے کے 3 کو نشانے پہ رکھتا ہے. اگر آپ نہیں سمجھے تو میں نہیں سمجھا پاؤں گا. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. میں نہیں سمجھا پاؤں گا بھائی. میں غلط کہہ رہا ہوں کہ مجلس تو ایسے ہی ہوگی. کیونکہ ان 2 بڑوں کے بعد میں کیا پڑھوں گا بھائی؟ ان 2 بڑوں کے بعد میں کیا پڑھوں گا؟ ہو گیا نا کام. صلوات پڑھیے بر محمد. ٹھیک ہے نا. اس لیے انہوں نے بلایا کرمانی صاحب کو کہ تاکہ ہمارے عقیدے کا بھی کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب سنیے آپ. تو اس بڑے مرد نے جب ہاتھوں کو بلند کیا تو اللہ سے علمدار مانگا. جب اس بلند عورت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو اللہ سے عزادار مانگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہن لینا عزادار ہے, سیاہ لباس پہن لینا عزادار ہے, ماتم کر لینا عزادار ہے, دربار حسینی میں آ جانا عزادار ہے, اچھا تبرک بانٹ دینا عزاداری ہے, اچھا تبرک کھا لینا عزادار ہے. نہیں, جانتے ہیں عزادار کی کچھ شرطیں ہیں. چونکہ سیدہ نے مانگا ہے نا. عزادار کسے کہتے ہیں وہ سنیے گا. چند لفظ کہتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائیں. بھائی خصوصی توجہ. عزادار کسے کہتے ہیں یاد رکھیے گا. جو ماں باپ کا تابعدار ہے وہ عزادار ہے. شاید آپ لوگ راضی نہیں ہیں. یہ مجمع یہاں کم ہے مگر گوہر ایجنسی کے ذریعے پوری دنیا میں مجلس جائے گی. میرے پڑھنے پہ کسی کو شک نہیں ہوگا. مجھے تو لوگ سنتے رہتے ہیں. آپ کے سننے پہ لوگوں کو جو ہوگا کہ بھئی اتنی بڑی بات کی اور آپ نے اتنی آہستہ سے کہا. جو عزادار کہتے کسے ہیں بھائی؟ ندیم سرور کا نوحہ آیا نا عزادار. عزادار تو عزادار کہتے کسے ہیں؟ سنیے. جو ماں باپ کا تابعدار ہے وہ عزادار ہے. جو نماز کو تیار ہے جو ماں باپ کا بکھر کے نہیں مل کے جو ماں باپ کا تابعدار ہے وہ عزادار ہے. یاد رکھیے گا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, عزادار نہیں ہو سکتا. یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جو ماں باپ کا تابعدار ہے وہ ذرا زور سے بولیے. جو ماں باپ کا تابعدار ہے, جو نماز کو تیار ہے, جو رمضان کا روزے دار ہے, جو قرآنی کردار ہے, جو بھائی کا وفادار ہے, جو بھائی کا وفادار ہے. یاد رکھنا جو بھائی کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ غدار تو ہو سکتا ہے, عزادار ہے. جو غدار تو ہو سکتا ہے, عزادار نہیں ہو سکتا. عزادار نہیں ہو سکتا. یہ بہت دنیا میں جائے گا. یہ بھائی بھائی کا پیار ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے سلیم بھائی کے جانے تک اور افضل بھائی کے آنے تک بلند ترین صلوات پڑھ کے. سیاست کی دنیا کا بھی ایک مضبوط پایا یہاں آ گیا. کوئی میدان انہوں نے چھوڑا نہیں, چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو, سیاست کا میدان ہو, شعر و ادب کا میدان ہو, دین کا میدان ہو. ہر طریقے کا بندہ یہاں آپ کو لا کے انہوں نے بٹھا دیا. اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ کرے, ان کے وقار میں اضافہ کرے, انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور اس دربار حسینی کو عزاداروں سے ہمیشہ آباد رکھے. ٹھیک ہے. عزادار کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عزادار کی عظمت کیوں ہے؟ بے بھائی عزادار کی عظمت اس لیے کیونکہ آپ پوری دنیا جیسے نہیں ہیں. آپ پوری دنیا جیسے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ پوری دنیا بنی ہے آگ پانی مٹی ہوا سے. انہی چاروں سے تو بنی ہے, آگ پانی مٹی ہوا سے. عزادار نہیں بنے. عزادار کے لیے معصوم نے فرمایا یہ ہماری افضل ترین. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے, سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے, انوار تراشے تو عزادار بنائے. انوار تراشے تو عزادار بنائے. تو نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. خلق ہوئے فاطمہ
زہرا کی دعا سے. آپ دعائیں فاطمہ ہیں, آپ کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے. بھائی آپ نے غور کیا نا, دیکھیے بکرے کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں فرق ہے. زندگی اس کے پاس بھی آپ کے پاس بھی, مگر فرق تو ہونا چاہیے نا. اسی طریقے سے عام انسانوں کی زندگی میں اور عزاداروں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے, کیونکہ تم انہیں مانتے ہو جن کے لیے اللہ نے یہ سب بنایا ہے. یاد رکھیے گا, اہل بیت نے کچھ نہیں مانگا, اور جو یہ کہتے ہیں نا ان کی تو خود دعا قبول نہیں ہوئی, تو پھر ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر یہ دعائے توسل دنیا کے کس طاق میں لے جا کے رکھیں. بھئی یہ جو ہم چلا چلا کے کہہ رہے ہیں یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا, ہے یہ کیا ہے؟ یہ توسل ہے. یاد رکھیے گا, میں پھر کہہ رہا ہوں, جتنی ذمہ داری نیچے والوں کی ہے اتنی ذمہ داری اوپر والوں کی ہے. اور اگر نیچے والے کے بھٹکنے کا ڈر ہے تو اوپر والے کے بھی بھٹکنے کا خوف ہے. یاد رکھیے گا. تو اللہ نے انہیں عزتوں کے تاج عطا کیے. کائنات میں اہل بیت سے افضل نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی ہوگا. فاطمہ جیسی عظیم خاتون, علی جیسا عظیم مرد, اللہ نے دونوں کو ازدواج میں باندھ دیا. یاد رکھیے گا, کائنات میں واحد جوڑا ہے جو جیسا یہاں ہے ویسا ہی وہاں ہے. اب میں آپ کو کہوں چلیے آپ کو خوش کر دوں گا, بہت خوش کروں گا ابھی اس جملے میں. ضروری نہیں کہ روشن بھائی کو جو بھابھی یہاں ملی ہے وہاں بھی وہی ملے, امید بھائی کو جو یہاں ملی ہے وہاں بھی وہی, افضل صاحب کو نہیں, یہ اعمال پہ. مگر کائنات میں واحد جوڑا ہے علی اور فاطمہ کا, کہ جو انہیں یہاں ملی ہے وہی وہاں ملے گی. رسول اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ خالی خدیجہ ملیں گی, یہ بھی تو طے نہیں ہے. رسول اللہ کے جناب خدیجہ ملیں گے, نہیں, جناب خدیجہ کے ساتھ 2 خاتون اور ملیں گی, مگر فاطمہ ہے. ہمارے یہاں دنیا کا مہم اور اہم ترین رشتہ ہے رشتہ ازدواج. رشتہ ازدواج بہت اہم ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اور اتنا اہم ہے کہ جب یہ توڑا جاتا ہے نا طلاق کا صیغہ پڑھ کے تو زمین و آسمان کانپتے ہیں. پہلے جیسے کبھی کبھی کسی بستی میں کینسر کا مریض ہو جاتا تو لوگ ڈر کے نہیں جاتے تھے, بھائی اس گھر میں پھیل گئے کینسر کا مریض ہے. ایسے ہی پرانے زمانے میں اگر کسی گھر میں طلاق ہوتی تھی لوگ کانپتے تھے, ارے ان کے گھر رشتہ نہ کرنا, ان گھر میں طلاق ہوئی ہے. آج سماج اتنا گر گیا کہ جیسے ولیمے میں لفافہ عام ہوا ہے ویسے ہی سماج میں طلاق بھی عام ہو گئی ہے. دیکھیں جملہ تو میں کہوں گا اور کہے بغیر رہوں گا نہیں, ہر حسینی تک مجھے بات پہنچانا ہے, اور انشاءاللہ یہ جملہ وہ ہوگا جو تاریخ ساز جملہ بنے گا آج کی مجلس کا. اتنا اہم ہو گیا, اتنا عام ہو گیا, ہر گھر میں طلاق, ذرا سی بات پہ طلاق. بھائی آپ نے طلاق کیوں لے لی, کیوں لی طلاق خلا؟ اس لیے وہ تو ناکروا تھا, وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا, وہ تو بوجھ تھا, وہ تو سسرال میں پڑا رہتا تھا. اچھا یہی باتیں اگر آپ رشتہ ہوتے وقت بتا دیں کہ لڑکا ایسا ہے تو جان کو آ جائیں گے, یہ تو چاہتے ہی نہیں ہمارا رشتہ اچھے گھر میں ہو. اچھا آپ نے طلاق کیوں دے دی لڑکی کو, وہ تو بیکار تھی, اس نے تو ہماری عزت یہ کر دی وہ کر دی. دنیا میں جتنی طلاقیں ہیں اتنے ہی اس کے مورد ہیں. آپ نے کیوں دی تو ایک نئی وجہ, انہوں نے کیوں دی, انہوں نے کیوں دی, انہوں نے کیوں دی, یعنی جتنی طلاقیں اتنی وجہ. دنیا شیعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ محسن قراتی, مفسر قرآن ہے جنہوں نے تفسیر نور بھی لکھی ہے اور ایران کے نیشنل چینل پر وہ درس تفسیر دیتے ہیں. انہوں نے جو جملہ سرکار کہا ہے, آپ لوگوں کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں, اس سے خوبصورت جملہ طلاق کے حوالے سے میں نے تو پڑھا نہیں ہے, اگر آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتائیے گا, میرے علم میں اضافہ ہوگا. محسن قراتی کہتے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں, جو کھانے کے انتظار میں بیچارے وہ بھی سنیں. ہاں یہ ضرور سنیے کیونکہ یہ بھی غذائے روح ہے. کہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں اور ہوں گی, ان کی صرف 2 وجہیں, تیسری کوئی ہے ہی نہیں. افضل بھائی پوری توجہ بھائی, خصوصی توجہ. دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں اور ہوں گی, ان کی 2 وجہیں, تیسری ہے ہی نہیں. اب آپ سماج میں چھانیے جتنے گھروں میں طلاق, ہر میں نئی وجہ. وہ اتنا بڑا عالم ہو کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں اور ہوں گی, سب کی 2 وجہیں, تیسری ہے نہیں.
اگر آپ اس بات سے راضی ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں تو اپنی آواز میرے کان تک پہنچا دیجیے گا تاکہ مجھے ڈھارس رہے کہ میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں، شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب شیشے سے نہیں ہے، شیعوں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی تھی، ہو رہی ہیں، ہوں گی، ان کی صرف 2 وجہ ہے، تیسری ہے ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا وہ 2 وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے جہاں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیز فاطمہ۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد حسینیوں، زندہ باد۔ بکر گلی مل کے سنیے گا بھائی، طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے، طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے۔ اب جو انہوں نے خدا کی قسم کیا حاشیہ لکھا وہ تو سنیے، کہتے طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے جہاں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیزیں۔ پوری مجلس بھول جانا مگر یہ جملہ یاد رکھنا جو اب انہوں نے لکھا کہ طلاق ہوتی اس گھر میں ہے جہاں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیز فاطمہ۔ اب جو انہوں نے بریکٹ میں لکھا تو قلم ہی توڑ دیا، انہوں نے کہا اگر وہ غلام علی بن جاتا تو مزدوری پہ جاتا مگر اس کا پیٹ بھرتا۔ اگر وہ غلام علی بن جاتا تو اب جملہ تو سنیے گا آگے، اگر وہ غلام علی بن جاتا تو مزدوری پہ جاتا مگر اس کا پیٹ بھرتا، اور اگر یہ کنیز فاطمہ بن جاتی تو فاقوں میں رہتی مگر شکر پروردگار۔ دیکھیے بی بی فاطمہ کی میری سے، لہٰذا بی بی فاطمہ ہی کا ایک جملہ آپ کو سناؤں گا۔ جب آدمی آئیڈیل بنتا ہے نا، آئیڈیل پہلے دن نہیں بنتا، برسوں لگ جاتے ہیں۔ یہ یہاں 2 عظیم ہستیاں آئی تھیں، ہمارے راشد بھائی نے بلائیں، آیت اللہ حمید الحسن صاحب اور علامہ حسین مہدی حسینی صاحب۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہو گئے بھائی؟ میرے آنے پہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ سر پہ تو امامہ میرے بھی ہے، ردا تو میرے پاس بھی اور وائٹ کلر کی ہے، اس پہ داغ دور سے چمکتا، آپ نہیں اٹھے۔ تو لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ مولانا آپ ابھی پڑھ کے آئیں، سیکھیں تازے تازے، یہ آئیڈیل بن چکے ہیں، ان کے تجربے کی کائنات آپ کے کائنات سے وسیع، انہوں نے دنیا دیکھی ہے اس لیے ان کا احترام ہو رہا ہے۔ سمجھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیڈیل بننے کے لیے زمانہ چاہیے، زمانہ۔ اب حمید الحسن صاحب کی عمر کتنی ہوگی تقریباً؟ ہے بھائی 70 ہے، 82 ہے، اللہ انہیں حیات طولانی دے، اور حسین مہدی صاحب حسینی، ہم سب ان کے سامنے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وقت لگتا ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب ہم لوگ افضل بھائی کے لیے اٹھیں گے، بھائی کے لیے اٹھیں گے، امید اعظمی بھائی کے لیے اٹھیں گے، ہے کیونکہ وقت لگتا ہے۔ ہر کردار ایسے نہیں، ہر کردار۔ آل محمد کا کمال یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی فضیلت عمر پہ دی نہیں گئی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کوئی تعلق بھی عمر سے نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنے کردار کو اتنا بلند کر دیا کہ عمر کم تھی مگر کمالات کی انتہا پر۔ مثلا بھائی کائنات میں عورت کے 3 اہم کردار ہیں، بیٹی، زوجہ، ماں۔ یہ تینوں کردار ثابت کرنے کے لیے، اچھی بیٹی ثابت کرنے کے لیے کم سے کم 20 سال کی عمر کی ضرورت ہے۔ 20 سال باپ کے گھر میں عزت سے گزارتے، لوگ کہتے ہیں بیٹی ہو تو ایسی، بیٹی ہو تو ایسی۔ زوجہ کے گھر میں گئی 40 سال، 20 یہ اور 40 وہاں گزارے، تب جا کے لوگ کہتے ہیں میاں بیوی ہو تو فلاں کی بیوی جیسی، عزت سے اپنی زندگی گزار دی۔ اب آیا اماں کا زمانہ، 60 سال اماں کے، تو 60 سال کی عمر میں جا کے وہ اچھی اماں بنے گی۔ 20 سال بیٹی ثابت کرنے کے لیے، 20 سال زوجہ ثابت کرنے کے لیے، 20 سال سلام کیا کرو فاطمہ کو
کہ عمر صرف 18 برس، مگر فاطمہ سے بلند نہ بیٹی ہے، نہ زوجہ ہے، نہ ماں ہے۔ ہے کوئی کائنات میں، ہے کوئی کائنات میں بھائی فاطمہ سے بلند؟ اتنی سی عمر اور کردار اتنا بڑا، اللہ اکبر، کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا فاطمہ کے برابر۔ بھائی فاطمہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ امامت علی کی نسل میں، خبردار، امامت علی کی نسل میں نہیں، فاطمہ کی نسل میں، امامت علی کی نسل میں نہیں، فاطمہ کی نسل میں۔ اگر امامت علی کی نسل میں ہوتی تو عباس بھی امام ہوتے، امامت فاطمہ کی نسل میں۔ سنیں گے کتنی بلند ہے فاطمہ؟ اتنی بلند ہے فاطمہ کہ اس سے بلند خاتون کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سماج ترقی کیسے کرے گا؟ ایک بیماری جب تک رہے گی کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اس بیماری کا نام ہے حسد۔ حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی اینٹی وائرس ہی نہیں بنا۔ یہ طے نہیں کس سے ہو جائے، شبن کو ببن سے ہو جائے، ببن کو جمن سے ہو جائے، جمن کو کلن سے ہو جائے، کلن کو بدن سے ہو جائے، یہ طے نہیں کب کس کو کس سے ہو جائے۔ سلیم بھائی سے میں ویسے ہی پھکتا رہوں گا یار، اتنی داد لے لیتے ہیں۔ بھائی سلیم صاحب آج سلیم تھوڑی بنے، جب ہم اتنے سے تھے تب بھی ایسے ہی تھے، سلیم تھے یہ، اس خدا کی قسم جب ہم اتنے تھے تب بھی یہ سلیم تھے، اور اب ہم اتنے بڑے ہو گئے تب بھی یہ سلیم ہی۔ اللہ انہیں سلیم تو تھے آپ اس وقت، بھائی سلیم تھے کہ نہیں؟ تو یہ پتہ نہیں کب کس ہو جائے۔ ایک صاحب نے گاؤں میں اچھا گھر بنا لیا، لوگ اسی سے چلنے لگے۔ اچھا قوم میں دو چیزیں ہیں، اگر کوئی بے پناہ غریب ہو تو ہمارے لیے اس کے پاس ایک جملہ ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ چلو بھائی وہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ کوئی 20 سال بعد آگے گاؤں میں بہترین کوٹھی بنا دے، کہاں سے لایا ہے؟ ابے تو جو عذاب نازل کر سکتا ہے وہ رحمت بھی نازل کر سکتا ہے۔ یہ پرابلم کہاں سے کریٹ ہوگی؟ بھائی آپ ایک جگہ تو رک جائیے، بھائی اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ کامیاب ہو گیا، یہ کہاں سے لایا؟ ابے بھائی کیا مطلب؟ پھک رہا ہے اس کی بلڈنگ سے پھک رہا ہے، رات کو آ کے اس کے نیچے بیٹھ کے بد دعا کرے گا۔ پریشان کیوں ہے؟ جب کوئی گھر گاؤں میں، شہر میں، اگل میں، بغل میں، محلے میں اچھی عمارت بنا لے، اچھا مکان بنا لے، اچھی کوٹھی بنا لے، اچھی گاڑی خرید لے، پھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز اس کا گھر دیکھنے آیا کرو، اور اس کا گھر دیکھ کے کہا کرو پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اسے دی ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں، مجھے بھی دے دے۔ یاد رکھنا اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اچھا جی دشمنی اور بڑھ گئی، حسد اور بڑھا، تو دو چیزیں کی جاتی ہیں۔ کیا کی جاتی ہے؟ پہلا کام تو اس کا کام ہی فنش کر دو، ختم کرو یار، اسے گولی مار دو، معاملہ ہی نمٹ جائے، اس کا کوئی نام لینے والا ہو۔ چلیے جی اگر وہ بھی نہ کر پائے، اگر میں کسی کو نہ مار پاؤں اپنے دشمن کو، تو دوسرا کام کیا ہے؟ اگر میں اسے مٹا نہیں سکتا تو اس کا کردار گھٹاؤ۔ یہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے ان کی اوقات کیا ہے، آج ہی تو گھوم رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں، آج ہی تو لگژری لائف گزار رہے ہیں، کل کیا تھے، یعنی اس کا کردار گھٹاؤ۔ پوری دنیا نے سیدہ کے ساتھ دونوں کام کرنا چاہے، مٹانا چاہا تو مٹا نہیں پائے، اور گھٹانا چاہا تو گھٹا نہیں پائے۔ جب مٹا رہے تھے تو نسل امامت نے آگے بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہے۔ تھک گئے ہیں آپ، تھک گئے ہیں، نسل امامت نے آگے بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ تو مٹا تو پائے نہیں، گھٹانا چاہا تو گھٹا بھی نہیں پائے۔ جیسے ہی گھٹا رہے تھے آیت تطہیر آگے بڑھ گئی اور کہا سن جب تک میں ہوں فاطمہ پائیدار ہے۔ اب کیا کرے؟ اب تو پھنس گیا آدمی، نہ گھٹا پا رہا نہ مٹا پا رہا، کیا کرے گا؟ نہ مٹا پا رہا نہ گھٹا پا رہا۔ علماء کی خصوصی توجہ، صاحبان نظر، صاحبان فکر، مجلسی لوگ، حسینی لوگ میرے سامنے بیٹھے، ایک لفظ کہنا ہو مجلس کا شاید آخری جملہ ہو، جب دشمن نہ مٹا پائے نہ گھٹا پائے تو تیسرا فارمولہ جو ہندوستان میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نہ مٹا پاؤ نہ گھٹا پاؤ تو یہ جو اتنی لمبی لائن کھینچی ہے اس کی بغل میں 1-2-3 لائنوں اور کھینچ دو، اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ آنے والے کو یہی نہ پتا چلے اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ آئے ہائے ذرا جاگو بھائی، بھائی ذرا جاگیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ مجلس کا آخری جملہ ہوگا شاید۔
جب انسان نہ مٹا پائے نہ گھٹا پائے تو آخری فارمولہ ہی ہوتا ہے اس کی بغل میں 2-3 لائنیں اور کھینچ دو تاکہ جو باہر والا ہے اسے یہ نہ پتہ چلے اصلی کون نقلی کون. لوگوں نے یہی کیا جناب سیدہ کے ساتھ کہ جناب سیدہ کی بغل میں 2-3 نام اور لکھ دیے, یہ اور آگے لکھا رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ. ایسے نہیں جاؤں گا بہار والوں, نہ تو پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں نہ سنا رہا ہوں, تجربوں کی کائنات میرے پاس بھی بہت بڑی ہے, میں جانتا ہوں کس جملے کی اجرت کیسے وصول کرنا ہے. پھر رکیے بھائی, جب لوگ جناب سیدہ سے پریشان ہو گئے ان کی عظمتوں سے تو نہ مٹا پائے نہ گھٹا پائے, تو انہوں نے کیا کیا, بغل میں 3 نام لکھ دیے, یہ اور یہ لکھ کے کیا لکھا, رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ. افضل بھائی آپ نے لکھنے والے کی مجبوری نہیں دیکھی, نہیں دیکھے آپ نے کتنا پریشان ہے. لکھنے والے نے یہ لکھا کہ رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں, یہ نہیں لکھا فاطمہ کی 3 بہنیں اور تھیں. اس کا مطلب لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے, فاطمہ کی بہن بنانا نکل کے مل کے. انہوں نے لکھا, اچھا آپ ایک جملہ اور کہہ دوں, بس ایک جملہ مجلس تمام, وعدہ کر رہا ہوں بختم, اب نہیں پڑھوں گا. پھر سنیے, نہیں میں نہیں تھکا ہوں, میں تو مجلس شروع 1.5 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے. پھر سنیے آپ بھائی, لوگوں نے لکھا رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ پہ کوئی فرق پڑا 3 لکھنے سے؟ پڑا؟ کیسے پڑے گا جب آدھا گھنٹے سے میں پڑھ رہا ہوں, جب آپ پہ نہیں پڑا کیسے فرق پڑے گا بھائی؟ آپ پہ کوئی فرق پڑا نہیں پڑا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو قوم میرے سامنے بیٹھی ہے یہ حسینی سماج ہے, یہ شیعہ قوم ہے. اس کی عادت ہے کہ اگر چیلنج میں دم ہو تو یہ فوراً قبول کرتی ہے. ہم نے تو کربلا میں قبول کیا, ہم نے تو سامرہ میں قبول کیا, ہم نے تو کاظمین میں قبول کیا, ہم نے تو عراق میں قبول کیا, ہم نے تو لبنان میں قبول کیا, ہم نے تو پاکستان میں قبول کیا. اگر چیلنج میں دم ہے تو ہم قبول کرتے ہیں. جو باہر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں. کیا آپ نے لکھا رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں. ابے 3 تو کم ہے, 13 لکھ, ہم پہ فرق نہیں پڑے گا. 13 کم ہے 30 لکھ دے, ہم پہ فرق نہیں پڑے گا. 30 کم ہے 300 لکھ دے, ہم پہ فرق نہیں پڑے گا. 300 کم ہے 1300 لکھ دے, ہم پہ فرق نہیں پڑے گا. 1300 کم ہے 3000 لکھ دے, ہم پہ فرق نہیں پڑے گا. 3000 کم ہے 30000 لکھ, شیعوں پہ فرق نہیں پڑے گا. 3000 کم ہے 30000 لکھ, 30000 بھی کم ہے تو 3 لاکھ لکھ دے, ہم پہ فرق نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تو جو اگلا جملہ لکھے گا وہ ہماری حمایت میں لکھے گا. کتابوں میں یہی تو لکھ سکتا ہے نا کہ محمد کے 3 لاکھ بیٹیاں تھیں. جہاں یہ لکھے گا وہاں یہ بھی لکھے گا کہ بیٹیاں تو 3 لاکھ تھی مگر نواسے 2 ہی تھے, یا حسن یا حسین. ہو گئی مجلس, ہو گئی مجلس, نکل گئے مل کے. یہی تو لکھے گا کہ 3 لاکھ بیٹیاں تھیں, نواسے 2 ہی تھے, یا حسن یا حسین. ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے, ایک صلوات پڑھنے پر محمد. بھائی 2 چیزوں کے آنے کا کوئی وقت معین نہیں. ایک تو یہ کہ پتہ نہیں موبائل پہ فون کب آ جائے اور دوسرے گھر میں ملک الموت کب آ جائے. مگر آیا ہوا فون کاٹا جا سکتا ہے, آیا ہوا ملک الموت واپس نہیں بھیجا جا سکتا. ہاں اب سنیے گا, یاد رکھیے گا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آل محمد کی محبت کے ساتھ آتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آل محمد کی دشمنی کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہیں. مثلا آل محمد سے محبت آپ کے دل میں آئی, عزت ساتھ لائے گی, وقار ساتھ لائے گی, شان ساتھ لائے گی, منزلت ساتھ لائے گی, سخاوت ساتھ لائے گی, شجاعت ساتھ لائے گی, فصاحت اور بلاغت ساتھ لائے گی. اور جب دشمنی آتی ہے تو عزت خود بخود چلی جاتی ہے. اور جو سب سے پہلے, امید بھائی خصوصی توجہ, آل محمد کی دشمنی آنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے آدمی کے پاس سے رخصت ہوتی ہے اس کا نام ہے عقل.
کہاں بیٹھے آپ؟ اس کا نام ہے عقل. اور جب عقل چلی آتی ہے تو آدمی کو یہی ہوش نہیں رہتا کہ میں بول کیا رہا ہوں. اب وہ چاہے جتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ جائے, چاہے وہ پردیش کا سی ایم ہی کیوں نہ بن جائے, مگر جب علی کی دشمنی میں بولے گا تو آل فال بولے گا. کم سے کم تمہیں اگر سر پہ بال نہیں ہے تو دماغ کے اندر عقل تو تھی. یہی تو سوچ لیتے کہ ملک کے اتنے بڑے پردیش کے آپ سی ایم ہیں, آپ بجرنگ بلی کا مقابلہ مولا علی سے کر رہے ہیں. آپ کو یہی تو سوچنا چاہیے تھا کہاں وہ کہاں یہ, مگر تو نے ایک جملہ کہا, ایک جھٹکے میں سمجھ گیا کہ علی کیا ہے. یاد رکھنا, آل محمد کی دشمنی عقل کھو دیتی ہے, اور جب عقل جاتی ہے تو عزت بھی چلی جاتی ہے. اب جب وہ نتیجے آئے تو لوگوں نے شروع کیا یہ علی کی دشمنی ہے, علی کی دشمنی ہے, علی کی دشمنی. پھر دو فوٹو آئے, ایک پی ایم کا ایک سی ایم کا. پی ایم فون کر کے پوچھ رہے ہیں اب کیا ہو, تو ان کا جواب بہت پیارا آیا. جو وہ کر رہے تھے انہوں نے وہی کہا کہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس اتنا کیجئے کہ کانگریس کا نام بدل کے بی جے پی رکھ دیجئے. کہاں تک نام بدلو گے, کہاں تک بدلو گے؟ یہ تو تاریخ پرانی ہے. کبھی نام بدلے جاتے ہیں, کبھی شجرے بدلے جاتے ہیں, مگر ہزاروں کے مجمع بھی چہرہ بتا دیتا ہے کون علی والا ہے, کون دشمن علی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, آل محمد نے تمہیں عزت دی ہے, آل محمد نے تمہیں وقار دیا ہے, آل محمد نے تمہیں شان دی ہے, آل محمد نے تمہیں عزتوں کے تاج عطا کیے ہیں. اگر لقد کرمنا بنی آدمہ کا پٹکا خدا نے تمہارے کاندھوں پہ باندھا تھا, کمر میں باندھا تھا, تو عزتوں کے تاج آل محمد نے تمہیں عطا کیے. تمہارے کردار سے محرم گیا ہے, حسین نہیں گئے. ہمارے یہاں اکثر 8 ربیع الاول کی مجلس کا پوسٹر لکھا جاتا ہے, پوسٹر کی ہیڈنگ ہوتی ہے حسین خدا حافظ, حسین الوداع. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حسین الوداع, وہ شیعہ ہی نہیں ہے. محرم گیا ہے, حسین تھوڑی گئے ہیں. حسین شاید ان عزا خانوں کی رونق چلی جائے, مگر حسین دل میں رہتے ہیں, حسین ذہن میں رہتے ہیں, حسین فکر میں رہتے ہیں, حسین کردار میں رہتے ہیں. تم سلامت رہو, تم آباد رہو. آؤ اب اس طرف چلتے ہیں جس طرف تمہیں رضا سرسوی کو لے جانا تھا, وہ نہیں آ پائے. ہمارے بھائی راشد نے بڑی محنت کی, اور عزتوں کے دنیا کے چاند اور سورج جو کسی ایک بستی میں ایک وقت میں نہیں برسوں میں ایک دفعہ پہنچتے ہیں, وہ انہوں نے ایک دن میں سب یہاں آپ کو لا کے بٹھا دی. یہ ان کا جذبہ تھا جو محبت کا تھا ماں کے لیے. ایک شعر, جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو ہم نے رضا سرسوی صاحب کو بلایا کہ وہ آپ اپنی نظم پڑھ دیجئے ماں والی. امید بھائی نے بھی بہترین اشعار سنائے, بھائی نے بھی, قدر صاحب نے بھی. سرکار کو تو موقع ہی نہیں ملا, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. بھائی موجود ہیں تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. جب وہ پڑھ کے نکلے تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا چچا یہ جو آپ نے مطلع سنایا ہے نا, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے. میں نے کہا یہ وہ ماں ہے جو میری ماں ہے, یہ وہ ماں ہے جو آپ کی ماں ہے, یہ وہ ماں ہے جو راشد بھائی کی ماں ہے, یہ وہ ماں ہے جو امید صاحب کی, رضا صاحب کی, سلیم بھائی کی, ہمارے ابوذر بھائی کی. ایک ماں وہ بھی ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں. جانتے ہیں وہ کون سی ماں ہے؟ وہ ماں ہے جس کی قبر پہ آ کے حسین نے کہا تھا اماں لہو لہان چمن لے کے نہیں چلو, زینب کے بازو میں رسن لے کے نہیں چلو. قبر سے آواز آئی حسین تو جہاں جہاں جائے گا ماں وہاں وہاں جائے گا. جانتے ہیں میں آپ کو ماں دکھاتا ہوں, ماں. حسین نے آواز دی, خواتین خانہ کو بلایا اور کہا اپنے اپنے حجروں میں قفل لگاتی رہنا, اور کلی چابی میری بیٹی سغرا کو دیتی رہنا. ہر بیوی نے چابی لا کے سغرا کو دی. سغرا خدا حافظ, بچی خدا حافظ, ہماری پیاری خدا حافظ. آخر میں علی کی بیٹی علی زینب آئی. جب زینب نے چابی دی نا تو سغرا اٹھ کے کہتی ہے اماں کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے؟
کہ سغرا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ماں یاد رکھیے. کہا پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے اب جو میرا بابا جا رہا ہے وہ لوٹ کے نہیں آئے گا. کہا میری بچی تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب گھر والے پردیس جاتے ہیں تو دعائی کلمات نکالتے ہیں، ایسے کلمات نہیں نکالتے. کہا نہیں پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے اب جو میرا بابا جا رہا ہے وہ لوٹ کے نہیں آئے گا. کہ تمہیں کس نے کہا؟ کہ پھوپھی اماں کہنا کیا، آپ تو سب سو جاتے ہیں، میں بیمار ہوں، مجھے درد رات بھر سونے نہیں دیتا. اے پھوپھی اماں 3 راتیں ہو گئی ہیں میں روز سنتی ہوں کوئی بی بی آدھی رات ڈلنے کے بعد ہمارے بالائے خانہ چھت پہ آ کے روتی ہے. پھوپھی اماں میں نے 1 دن برداشت کیا، میں نے 2 دن برداشت کیے، مگر پھوپھی اماں جب وہ رات ہوئی مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں اسے کا سہارا لے کے چھت پہ پہنچی، میں نے دیکھا کہ چھت کے کونے میں ایک کالے برقعے والی بی بی رو رہی ہے. میں نے کہا اے بی بی تو کون ہے جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہی ہے؟ اس نے اور تیزی سے رونا شروع کیا. ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے پیاسا، ہائے مسافر. میں نے کہا بی بی آپ کون ہے؟ جب میں نے اصرار کیا اس بی بی نے نقاب الٹی. سغرا نہ پہچانا، میں حسین کی ماں فاطمہ. سغرا یاد رکھ اب جو تیرا بابا جا رہا ہے وہ لوٹ کے نہیں آئے گا. یہ ایک ماں نے اپنی پہلی حاضری درج کرائی ہے سفر کربلا سے پہلے. جب قافلہ پہنچا ہے نا اور خیام لگائے گئے ہیں تو کسی بی بی کو رونے کی آواز آئی. حر کے کانوں میں حر متوجہ نہیں ہوا، پھر آواز آئی حر تو نے اچھا نہیں کیا میرے حسین کو لے آیا. اگر خالی حسین آتا میں اتنی پریشان نہ ہوتی. میں کیا کروں حسین کے ساتھ میری پردہ دار بیٹی زینب. یہ دوسری حاضری جو فاطمہ نے درج کرائی ہے. سنیں گے تیسری حاضری جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں اور حسین نے آگے بڑھ کے کہا عباس کیا ہمیں بھائی نہ کہو گے؟ تو عباس نے کہا کہ مولا میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ہوں. اگر میں نے بھائی کہہ دیا دودھ نہ بخشے گی اماں. کسی بیوے کی آواز آئی عباس میں سیدہ اجازت دیتی ہوں. کہہ دو بھائی. سنو گے پھر ایک اور حاضری جب علی اکبر گھوڑے سے گرے اور حسین پہنچے. حسین نے کہا اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا میری دادی آئی تھی 2 جام لے کے آئی تھی. 2 جام کا کیا کیا؟ کہ 1 جام مجھے پلا دیا. کہ دوسرے جام کا کیا کیا؟ کہ جب میں نے پوچھا دادی یہ دوسرا جام کس کے لیے ہے تو جواب دیا میرا حسین بہت پیاسا ہے. یہ ایک ماں ہے جو بار بار اپنی حاضری درج کرا رہی ہے. تو سنو گے حسین شب عاشور اپنے صحابی کو لے کے چلے. دیکھ میرے صحابی میرا اکبر یہاں گرے گا، میرا عباس یہاں گرے گا، میرے اولو محمد یہاں گریں گے، یہ میرا قاسم یہاں گرے گا، اصغر کے تیر یہاں لگے گا، حبیب یہاں گرے گا، اور یہاں گرے گا، چون یہاں گرے گا. یہ کہتے کہتے نشے میں اترے. آواز دی رک جا. آخری جملہ مجلس رحمت تمام. رک جا. حسین کے کہنے پر صحابی رکا. چند لمحے کے بعد جب حسین لوٹے کہ آقا مجھے آنے سے کیوں روک دیا؟ کہ یہ وہ نشیب تھا جہاں تیرا آقا حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے گا. تو آقا مجھے دکھایا کیوں نہیں؟ کہ دکھاتا کیسے؟ جب میں نشیب میں اترا میں نے دیکھا میری گود اجڑی ماں میرا مقتال اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے. لو سنو گے اس کے بعد ایک بار اور حاضری ہے. وہ کہاں ہے؟ جب 1900 زخم کھا کے فاطمہ کا لال گھوڑے کی زین پہ ڈگمگانے لگا اور حسین نے گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک بی بی آغوش پھیلائے ہیں. آجا حسین آجا، اے میرے لال آجا. یہ سیدہ کی ایک اور حاضری. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب شمر سے پوچھا گیا کہ تیرا خنجر تو تیز تھا، تو نے ذبح کرنے میں کیا کرتا؟ جب بھی خنجر چلانا چاہتا تھا کوئی بی بی آ جاتی تھی اور کہتی تھی شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا. تو آخری جملہ میری سے رحمت تمام. جب قید خانے میں آ گیا نا قافلہ تو کسی نے جا کے شکایت کی. کہا سید سجاد نہ جانے آپ کی کون بی بی ہے جو رات
ٹھلنے کے بعد زندان کے اس کونے میں آ کے بیٹھ کے روتی ہے۔ سیدنا سجاد نے کہا ہماری تو کوئی بی بی رات کے وقت باہر نہیں جاتی۔ کہا نہیں کوئی ہے، کہا آج رات میں جب وہ آئے تو مجھے بلا لینا۔ پھوپھی اماں کوئی بی بی ہے جو رات کے وقت آ کے روتی ہے؟ کہا بھائی بیٹا ہماری تو کوئی خاتون صاحب باہر نہیں جاتی۔ لوگ سپاہی آیا، اے آقا وہ بی بی آ گئی ہے اور دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ زندگی میں آہستہ قدم چلنے والی زینب تیز قدموں سے چل کے دیوار کے سائے میں پوچھی اے بی بی تو کون ہے جو میرے بھائی حسین کو رو رہی ہے؟ اس بی بی نے نقاب الٹی، زینب نہ پہچانا میں وہ ماں ہوں جس کو حسین نے دعوت دی تھی، اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازو میں رسن دیکھنے چلو، اماں خدا سے روزگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے، علماء حق کا سایہ سروپ برقرار فرما، عزاداری کی اور عزداروں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ذاکرین کی ذاکری سامعین کی حاضری کو قبول فرما، ہمارے راشد بھائی کو، ان کے اہل خانہ کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ خدایا جو واسطہ محمد آل محمد کا مقام معظم رہبری آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم وارث کو تو بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کی روح کو اصال فرمائیں۔ بی بی فاطمہ بنت محمد انیس۔